نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة۔ ترجمہ قرآن میں آج انشاءاللہ سورۃ الاعراف آیت نمبر 142 سے پڑھیں گے۔ جیسا کہ ہم پہلے پڑھ رہے ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ جاری ہے، تو یہاں بھی اس سبق میں بھی موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ پیچھے ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ رب العالمین نے فرعون کو غرق کر دیا، موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو نجات عطا کی۔ تو فرعون اور اس کے لشکر کے غرق ہونے کے بعد اس بات کی ضرورت پیش آئی کہ بنی اسرائیل کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے انہیں کوئی کتاب دی جائے۔ تو اللہ رب العالمین نے اس کتاب دینے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو 30 راتوں کے لیے کوہ طور پر بلایا اور 10 راتوں کا مزید اضافہ کیا۔ اسی کا تذکرہ ہے اس آیت میں۔ فرمایا وَوَاعَدْنَا، ہم نے وعدہ کیا موسیٰ علیہ السلام سے 30 لیلہ 30 راتوں کا، وَأَتْمَمْنَاهَا، اور ہم نے پورا کیا اس کو بعشر 10 کے ساتھ، 10 راتوں کا مزید اضافہ کیا۔ فَتَمَّ، تو پس پورا ہوا میقات ربی، آپ کے رب کا وعدہ، 40، ملاقات رب کے ساتھ جو تھی وہ 40 لیلہ 40 راتیں۔ وقال موسیٰ، اور کہا موسیٰ علیہ السلام نے جب جانے لگے اس وعدے کے لیے اللہ کے پاس، تو اپنے بھائی کو کہنے لگے، اخی اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو، ہارون اخلفنی فی قومی، تو جو ہے خلیفہ بن جا میری قوم میں، میرا جانشین بن جا، واصلح، اور تو ان کی اصلاح کرتا رہے، ولا تتبع، اور نہ تو پیروی کرنا، سبیل المفسدین، فساد کرنے والوں کے راستے کی۔ جو لوگ اس قوم میں فسادی لوگ ہیں ان کی بات تم نے نہیں ماننی، بلکہ تم نے پیچھے میری جانشینی بھی کرنی ہے اور لوگوں کی اصلاح کا کام بھی کرتے رہنا ہے۔ وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا، اور جب آئے موسیٰ علیہ السلام ہماری ملاقات کے لیے، وَكَلَّمَهُ، اور انہوں نے کلام کی ان سے، ان کے رب نے، قال، تو کہا، اور رب، موسیٰ علیہ السلام نے کہا، رب، اے میرے رب، آرینی، تو مجھے دکھا، انظر الیک، میں دیکھنا چاہتا ہوں تجھے۔ قال، تو اللہ رب العالمین نے فرمایا، لن ترانی، تو ہرگز نہیں مجھے دیکھ سکتا، ولیکن انظر الی الجبل، لیکن تو دیکھ اس پہاڑ کی طرف، فإن استقر مکانہ، اگر یہ ٹھہر گیا اپنی جگہ پر، فسوف ترانی، پس تو مجھے دیکھ لے گا۔ فلما تجلی ربہ، پس جب تجلی ڈالی اپنا اللہ رب العالمین نے، تھوڑا سا جلال اس پہاڑ پر ڈالا، تو للجبل، اس پہاڑ پر، جعلہ دکا، تو وہ ہو گیا ریزہ ریزہ، ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، یعنی وہ پہاڑ بھی اللہ رب العالمین کی ہیبت اور اللہ کی تجلی کو برداشت نہ کر سکا۔ وخر موسیٰ صاعقہ، تو موسیٰ علیہ السلام گر گئے بے ہوش ہو کر۔ فلما افاق، پس جب بے ہوشی ختم ہوئی، ہوش آیا، قال، تو کہنے لگے، سبحانک، اللہ تو پاک ہے، تبت الیک، میں توبہ کرتا ہوں تیری طرف، وانا اول المؤمنین، اور میں پہلا ایمان لانے والا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب ملاقات کی تو پھر شوق پیدا ہوا اللہ کو دیکھنے کا، تو اس کا اظہار کیا۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ لن ترانی، تو ہرگز مجھے نہیں دیکھ سکتا۔ یہاں سے بعض لوگوں نے استدلال کیا ہے کہ لن ترانی، ہرگز نہیں دیکھ سکتا، قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکیں گے کوئی، لیکن یہ مطلب نہیں ہے۔ کئی صحیح اور صریح احادیث میں موجود ہے کہ قیامت کے دن مومن اللہ رب العالمین کا دیدار کریں گے۔ یہ دنیا میں ہے، دنیا میں کی آنکھ سے کوئی بھی انسان کبھی بھی اللہ کو نہیں دیکھ سکتا۔ آخرت میں اللہ رب العالمین جنت میں اور آنکھیں دیں گے اور نگاہیں دیں گے، جسم اور ہوگا، صلاحیتیں اور ہوں گی، تو وہاں پر مومنین سارے اللہ رب العالمین کا دیدار کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرما دیں کہ جن کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے چہرے کا دیدار نصیب فرمائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا بھی کیا کرتے تھے، اللہم انی اسألک لذۃ النظر الی وجہک الکریم، اللہ میں تجھ سے اس لذت کا سوال کرتا ہوں جو تیرے چہرے کو دیکھنے سے ملے گی۔ اللہ کے دیدار، اللہ کا چہرہ دیکھ کر جو لذت ملے گی، جنتیوں کو جنت کی ساری نعمتیں بھول جائیں گی۔ جنتی جب جنت میں جائیں گے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو لے جائیں، جب ہم جنت میں جائیں گے تو دنیا ساری بھول جائے گی۔ دنیا کی زندگی جیسے گزری ہے، تکلیفوں میں، مصیبتوں میں یا عیش و آرام میں، سب کچھ بھول جائے گا، جنت کی نعمتیں آ جائیں گی۔ لیکن جب جنت میں اللہ کا چہرے کا دیدار ہوگا تو جنت کی ساری نعمتیں بھول جائیں گی۔ تو اللہ تعالیٰ
ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما دیں جن کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے چہرے کا دیدار کرائیں گے۔ دنیا میں کوئی آنکھ نہیں دیکھ سکتی اللہ کو، پیچھے بھی ہم ایک آیت پڑھ چکے ہیں، یہاں بھی ہے۔ قال یا قوم، قال یا موسیٰ، تو فرمایا اے موسیٰ، ان اصطفیتک علی الناس، بے شک میں نے چن لیا ہے تجھے، علی الناس لوگوں پر، تمام لوگوں میں سے میں نے تجھے چن لیا، برسالاتی اپنی رسالت کے پیغامات کے لیے، بکلامی اور اپنے ساتھ ہم کلام ہونے کے لیے، کہ تجھے یہ مقام اور شرف دیا ہے کہ میں نے تجھے چن لیا، اپنا پیغمبر بنا لیا، اور تو مجھ سے بات کر رہا ہے، تو اس کلام کے لیے، تجھ سے بات کرنے کے لیے میں نے تجھے چن لیا۔ یہ بہت بڑا شرف ہے، عزت کی بات ہے کہ اللہ رب العالمین اپنے ساتھ کلام کرنے کے لیے اللہ نے چن لیا۔ اور قرآن بھی اللہ کا کلام ہے، ہم بھی عزت والے ہیں، جتنے بھی آپ پڑھ رہے ہیں، جہاں بھی ہیں، جس بھی حال میں ہیں، چاہے آپ یوٹیوب پر سن رہے ہیں، فیس بک پر یا واٹس ایپ پر، اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھیں کہ آپ دنیا میں وہ لوگ ہیں کہ جن کو اللہ نے اپنا قرآن پڑھنے اور سمجھنے کے لیے چن لیا ہے۔ کئی لوگ اس وقت اس موبائل کا غلط استعمال کر رہے ہیں، کئی فیس بک پر، واٹس ایپ پر بیہودہ کلپ، گانے، فحاشی اور یعنی اس کا ناجائز اور گندہ استعمال کرتے ہیں۔ آپ عزت والے ہیں، آپ شرف والے ہیں، اللہ نے آپ کو چن لیا ہے کہ آپ اس موبائل کا اچھا استعمال کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ قرآن پڑھ رہے ہیں، قرآن سیکھ رہے ہیں۔ اللہ نے آپ کو چنا ہے، تو اس پر اللہ کا شکر ادا کریں اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں اس پر استقامت دیں، اور مزید بہتر سے بہتر انداز میں مجھے یہ ترجمہ پڑھانے کی اور آپ سب کو پڑھنے کی اللہ ہمیں توفیق دیں، اور ہمیں اس کے ساتھ ہی اللہ قائم رکھیں۔ قرآن پڑھتے پڑھتے ہی ہم اس دنیا سے چلے جائیں، قرآن پڑھتے پڑھاتے اس پر عمل کرتے ہم اس دنیا سے رخصت ہو جائیں۔ ہماری زندگی کا اصل مقصد اور مشن یہی ہونا چاہیے۔ فخذ، آگے فرمایا کہ فخذ، پس تو پکڑ لے، ما آتیتو کا، جو میں نے دیا ہے تجھے، وکم من الشاکرین، اور ہو جا تو شکر کرنے والوں میں سے، اس پر شکر ادا کر۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم دنیا داروں کو نہ دیکھیں وہ کیا کر رہے ہیں، چاہے ہمارے پاس آمدن کم ہے، دنیا کی سہولیات کم ہیں، لیکن اسی پر شکر ادا کریں کہ اللہ نے قرآن پڑھنے کے لیے، قرآن پڑھانے کے لیے ہمیں چن لیا ہے۔ اس پر جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کریں وہ کم ہے۔ اور آپ سب ان ساتھیوں سے یہ ریکویسٹ ہے، پہلے بھی میں کہتا رہتا ہوں کہ ان اسباق کو زیادہ سے زیادہ اپنے فیس بک، واٹس ایپ کے گروپس میں شیئر کیا کریں تاکہ آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ بنے۔ اور ہاں، اگر آپ آن لائن پڑھنا چاہتے ہیں، ناظرہ قرآن اپنے بچوں کو پڑھانا چاہتے ہیں، یا ترجمہ، تفسیر، آن لائن اسلامی تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو آپ رابطہ کریں، نیچے واٹس ایپ کا نمبر لکھا ہے، تو انشاءاللہ ہم آپ کو ایک استاد فراہم کریں گے جو آپ کو آن لائن آپ یا آپ کے بچوں کو جو بھی ہے انشاءاللہ ضرور پڑھائیں گے ہم۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق دیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔